آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس آیت کو دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے تب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ تو آئے آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں آیت کریمہ کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آیت کریمہ کو کون کون افراد کن کن حاجات کن کن مشکلات میں کس کس تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، انسان کو کیا کچھ ملتا ہے اس آیت کریمہ سے، اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو کون کون سے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص بھی آیت کریمہ کو پڑھ کر اس کے بعد جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگے گا، جس چیز کا بھی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی اس کو حاجات ہوگی، جس چیز کی بھی اس کو ضرورت ہوگی، اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح آپ کو بھی اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی مشکلات ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ بے روزگار ہیں، آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کسی قسم کا کوئی کاروباری مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کسی قسم کی کوئی بندش ہے، کوئی بھی کسی قسم کا آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ کا حل نہیں ہو رہا، آپ بڑے بڑے وظائف بڑے بڑے اعمال پڑھ کے دیکھ چکے ہیں لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آج بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ آیت کریمہ کا بہترین وظیفہ پڑھ لیجئے۔ ہر کوئی حاجت، ہر کوئی خواہش، ہر کوئی مشکلات کتنی بڑی کیوں نہ ہو، ہر جائز خواہش آپ کی پوری ہوگی، ہر اٹکا ہوا کام آپ کا پورا ہوگا، ہر پھنسا ہوا کام آپ کا ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے، فلاں مشکلات ہے وہ بھی حل ہو جائے، دور ہو جائے، تو آیت کریمہ کے اس معاملے کو، اس طریقہ کار کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ آپ روزانہ بھی آیت کریمہ کو پڑھ لیں تو بہت زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، جمعرات کی رات میں پڑھ لیں، جمعے کی رات میں پڑھ لیں، بدھ کی رات میں پڑھ لیں، منگل کی رات میں پڑھ لیں، یا جب آپ کو وقت ملے آپ تب پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا اس کو رات میں ہے اور تنہائی کے اندر پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجات ہو، آپ کو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسی ٹینشن ہے، کسی قسم کا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کسی قسم کی آپ کی کوئی بھی ٹینشن ہے، آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر، جب آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کے معاملات میں خلل نہ ڈالے، تو وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل اور اس کے بعد 100 بار اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس 100 بار آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، اس سے متعلق آپ کا جو بھی سوال ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور اس کے ساتھ اس اپنے مسئلے کو رب کی بارگاہ میں سامنے رکھیے، اور جب تک آپ کا کام مکمل نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ تمام جائز خواہشات، تمام ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی جو تعداد، جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے گا اس تعداد کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے، جتنی دفعہ آپ کو بتایا جائے گا اتنی مرتبہ پڑھیں گے، قرآن پاک کے فضل و کرم سے، اس آیت کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ بزرگان دین نے اپنے تجربات کی بنا پر اس کی تعداد کو مقرر فرمایا ہے۔ بعض اولیاء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ رات میں 313 مرتبہ پڑھ کر اس سے اگر کوئی بھی اس کی وجہ سے 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر اس سے کوئی بھی دعا اس کے وسیلے سے مانگی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہے۔ وہ لوگ زیادہ تر اس کو 70,000 مرتبہ پورا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ 1.25 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ رمضان المبارک کے اندر یا رمضان المبارک کے بعد شوال کے مہینے میں اس کو 1.25 تک لے جاتے ہیں۔ کسی مہینے کے اندر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کا پابندی کا وقت نہیں، کسی قسم کی کوئی بھی مشکلات نہیں، آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں رات کی تنہائی میں، اور اس کے بعد اگر آپ کم سے کم 100 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں۔ اس کے فوائد اور اس کی فضائل بہت انمول ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی آپ اس کو 3 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو دعا شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جو بھی معاملات اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ تمام دعائیں، وہ تمام حاجتیں، وہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آیت کریمہ جو بھی پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر صورت نوازتا ہے۔ اور اسی طرح پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، اگر کوئی کام اٹکا ہوا ہے، پھنس گیا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ اس کا حل کروانا چاہتے ہیں تو آیت کریمہ کو پڑھنا بڑا ہی مفید ہے۔ آئے آج میں آپ کو آیت کریمہ کا مطلب بھی بتاتا ہوں اور اس کا مفہوم بھی بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ اتنی تاثیر والی آیت ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا مطلب ہے، یہ آیات کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو محبوب برحق ہے، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ اے پاک پروردگار، اس آیت کو پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ ہی میرے محبوب حقیقی ہیں، میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی کی عبادت کرنی ہے، آپ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا، آپ ہی کی ذات ہے جو پاک ہے، اور ظلم کرنے والا تو میں ہی ہوں، میں نے اپنے آپ کے ساتھ بہت سارے ظلم کیے ہیں، میں قصوروار ہوں۔ اپنے آپ کو ظالم شمار کرتے ہوئے ندام ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ آپ بھی میرے محبوب برحق ہیں، آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں جا سکتا، میں کس کے پاس جاؤں؟ کون ہے جو میری اس پریشانی کو حل کرے؟ کون ہے جو میری اس حاجات کو پورا کر سکتا ہے؟ اگرچہ میں گناہ گار ہوں، اگرچہ میں ظالموں میں سے ہوں، لیکن آپ تو میرے رب ہیں، مجھے پالنے والے ہیں، میری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ اے پاک پروردگار آپ پاک ہیں۔ تو اس قسم کا اقرار انسان اس آیات میں کرتا ہے، اور قرآن کے اندر یہ آیت مقروضہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے۔ اور اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی ان کلمات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو نجات ضرور دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی بھی کوئی جائز خواہشات ہیں، کوئی جائز مسئلہ ہے، کوئی جائز ضرورت ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کی حل ہو جائے، تو روزانہ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ اس آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد اپنی جائز خواہشات کے لیے، جائز حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور اگر آپ اس کے وسیلے سے ہی اپنے معاملات زندگی کے اندر شمار کرنا چاہتے ہیں اس کو، تو وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے بعد، ہر دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کا جو بھی معمول ہے، جو بھی حاجات ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس کے مطابق آپ رب کریم سے دعا کیجئے۔ جیسے ہی وہ دیگر دعائیں جو بھی آپ نے مانگی، زبان کے اندر دعائیں مانگیں گے، وہ سب دعائیں آپ کی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے تمام معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو کچھ بھی آپ کسی کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجات کے لیے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی معاملات کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 70,000 مرتبہ یا 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو حاجات پوری کروانے کے لیے اور دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے، تمام مسائل کا حل نکلوانے کے لیے، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت ہے اس کو حل کروانے کے لیے، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لیے رب کریم سے اس آیت کریمہ کی برکت سے مانگے، جس میں انسان کو اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے۔ اس کے اندر آیت کریمہ کو پڑھنا بہت مفید اور افضل ہے۔ اس آیت کریمہ کے ساتھ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو پسند کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجات ہے، آپ کاروبار کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجات ہے، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے اللہ پاک تو اپنے نیک بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری نانی ماں، میرے خالہ، میرے ماموں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس ویڈیو کو جو بھائی جو بہن ملک کے دنیا کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، اس کے جتنے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان تمام بڑے بزرگوں کی اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے امت مسلمہ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر میں ٹھنڈ رکھ اے میرے مولا، ان کی بالخصوص بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں کو 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ پاک ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ یا اللہ پاک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ یا اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان پہ اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا کر۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے۔ اے میرے پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکے۔ یا اللہ جو رشتہ دار پریشان ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ سخت ترین عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اے غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہم، اے اللہ پاک ہمیں جگا دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب ہمیں جگا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ کبھی ہم تیری راہ کے علاوہ کبھی غافل نہ ہو۔ یا اللہ پاک تو بے شک تو قادر ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو نے جنت بھی بنائی ہے تو جہنم بھی تو بنائی ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ تو سن رہا ہے، یا اللہ پاک تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، یا اللہ بچا لے۔ میں نے سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا۔ مولا ہم تیرے محبوب امتی ہیں، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے۔ یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں، نیک رشتوں کی تلاش میں بیٹھے ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر دے۔ یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں کسی بھی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے اس انصاف پیدا کر۔ جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا کر۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے اپنی رحمت میں بدل دے۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو بھی قبول کر، جو دلوں میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول کر۔ بے شک مولا تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ یا اللہ تو پروردگار ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، میری ویڈیو میں کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مبارک دن کا واسطہ ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں عطا کر، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان کے لیے ان کی جو بھی حاجات ہیں ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ان کے حق میں بہتر کر، وہ عطا کر یا اللہ پاک جو یہ مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ پاک اس مبارک دن کا صدقہ اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا،
بد عملی سے بچا، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ایسے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ پاک جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک کفر کو، شرک کو ہی ختم کر دے۔ یا اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے یا اللہ پاک، تاکہ جو مسلمان بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پریشان ہیں وہ دعا میں شامل ہو سکیں۔ اس دعا سے سب کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا اللہ پاک۔ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں بھی بے شمار لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا اللہ پاک۔ آگے حج آ رہا ہے، وہاں پر بھی بے شمار تیرے لوگ حج اور عمرہ پر جائیں گے یا اللہ پاک۔ لوگ حج اور عمرہ ہر سال کرتے ہیں مولا، ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں یا اللہ۔ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی یا اللہ۔ تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ، ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنی نصیب فرما جن سے ہم تیرا گھر جا کر دیکھ سکیں یا اللہ۔ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تیرے گھر کعبہ شریف آئیں یا اللہ، وہاں آ کر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما یا اللہ۔ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ وہاں پر بیٹھ کر گنبد خضرا کے گنبد کو دیکھ کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک۔ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوما کرتے تھے، جہاں ابھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک، یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یہ تیرا ہی شکر ہے، کیسے بجا لائیں یا مولا یا اللہ، کیسے بجا لائیں۔ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دے جو تیرا شکر ادا کرتے رہیں، ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو تجھے راضی کر سکیں یا اللہ۔ کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے یا اللہ۔ ہماری ماؤں، ہماری بہنوں جہاں جہاں پر بھی مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا، تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ پاک۔ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا اے اللہ۔ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تیرے سوا کوئی نہیں ہے یا رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں یا اللہ۔ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں یا اللہ۔ ہمیں صرف رزق دینے والی ذات تیری ہے اے میرے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں اے اللہ۔ ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ، ہمیں محبت کی نظر عطا کر اے اللہ۔ ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس تیرے ایک کن کے مولا یا اللہ۔ آج ان فرشتوں کو کن کا حکم کر دے مولا، سن لے دعا، پیارے حبیب کا واسطہ آج کن کا حکم فرما دے۔ پوری کائنات کے مولا، ہمیں اپنے گناہ، ہمارے گناہ سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے یا اللہ پاک۔ تیری رحمت تو سمندر سے بہت بھی زیادہ ہے یا اللہ۔ اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ یا اللہ۔ ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے یا اللہ۔ ہم نے اپنی جانوں پر بہت سارے ظلم کیے ہوئے ہیں اے اللہ۔ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے یا اللہ پاک۔ پیارے حبیب کا واسطہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اے میرے مولا۔ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر لے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا تغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے میرے مولا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔